دوستو آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، ان کے بچوں کے بارے میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں جانکاری دیں گے۔ چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو باحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک ایک فرزند رشید عطا کریں گے جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیز رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، حابیل کے قتل کے ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیز عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ آپ کی قبر کھودی گئی اور لحد تیار کی گئی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا، آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ باہوالا مسند احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیز میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ باحوالہ تاریخ تیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیز علیہ السلام میرا قائم مقام ہے، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیز علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیز علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو نیکی طیبات کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ پھر حضرت شیز علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیز علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں کہ خدا کو پہچاننا، نیک بد کو جاننا، بادشاہ وقت کے حکم کو بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر، شکر الہی کرنا۔ حضرت شیز علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے آنوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینان، پھر ان کے بیٹے مالائل نے یہ منصب سنبھالا۔
ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت عقیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوز ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرق نے ان کا تحت سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے ہنوک کی حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیز علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب شیز علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قتل حابیل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ شیز علیہ السلام سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم ان کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیز علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو وصیت، خلیفہ اور جانشین بنایا۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت میں عبادت کی تعلیم دی۔ انہوں نے ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یعنی حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیز علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوبصیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور باقی تمام اولاد کے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بتدریج وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان نوح ہو، اگر تم اس وقت اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیز علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور حلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیز علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس پر لکھا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام ہی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالاخانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو۔
اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت شیز علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا۔ انوش کے بعد کینان اس کے جانشین بنے۔ کینان کے بعد مالائل ان کے جانشین ہوئے۔ اہل فارس کا خیال ہے کہ مالائل تمام اولاد آدم علیہ السلام کا بادشاہ تھا۔ اس نے مختلف شہروں سے دور جا کر کئی قلعے تعمیر کیے۔ اس نے اپنے لیے ایک شاندار تاج بھی بنوایا۔ اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھتا اور رعایا کو احکام دیتا۔ اس نے 40 سال حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا فرزند یارد اس کا جانشین ہوا اور اس کے بعد احنوخ اس کا فرزند اس کی حکومت کا وارث ہوا۔ احنوخ ہی ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیز علیہ السلام کا مزار 3 جگہ موجود ہے۔ ان تینوں میں سے حضرت شیز علیہ السلام کس میں مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نمبر 1، آپ کا مزار شام کے علاقے غزہ میں ہے۔ نمبر 2، آپ کا مزار عراق کے شہر موصل میں ہے۔ نمبر 3، آپ کا مزار ایودھیا میں بھی واقع ہے۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔